لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کو مردہ نہ کہو، یہاں تو یہ کہا مردہ نہ کہو، ادھر کا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مت گمان کرو اس کو جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے، اس کو مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ ان کو تو حقیقی ایسی زندگی مل گئی کہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور وہ جنت کی نعمتوں کے رزق جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ دنیا تو چھوڑ دی ہے نا، اس دنیا کی عارضی زندگی ان کی ختم ہو گئی، لیکن اس دنیا کی عارضی زندگی ختم ہونے کے بعد جو ان کو حقیقی زندگی ملی ہے نا، جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں جو نعمتیں ان کو مل گئی ہیں نا وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے، بولو جی، شہید قرآن نے بھی کہہ دیا شہید کیا ہے، حضور نے بھی کہا شہید، اور یہ شہادت کی موت اتنی عظیم موت ہے، اتنی عظیم موت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، آج کا لیا کہ انشاءاللہ علماء خطباء یہ ذی الحجہ 18 ذی الحجہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد محرم کی پہلی تاریخ آ رہی ہے، پھر محرم کا مہینہ، یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اور ان میں شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ خاص خاص موقع پر، ہمارا تو یہ ہے کہ یہ دینی مسائل ہے، سال کے 12 مہینوں میں 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے کے اندر ان کو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ کچھ لوگ ان چیزوں سے غلط چیزوں لے کر لوگوں کے سامنے کرتی ہیں، تو ان دنوں میں پھر حضرات صحابہ کی شہادت، خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد جو حضرت حضرت حسین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا بھی، اس لیے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ پھر تو دوست کو کہہ لیے رہا تھا، وقت مختصر ہے، مقام شہادت اتنا عظیم ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا تو خاموش طبع آدمی ہیں، لیکن ہمارے صاحب صاحب تو جذباتی آدمی ہیں، پھر بھی آپ بولتے نہیں ہیں تو میں تو مذہب کا سوال ہے۔ نام نبوی آئے نا بھائی، دنیا آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر یہ انگلی اٹھاتی ہے کہ یہ درود کے قائل نہیں ہے، یہ نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہیں خدا کی قسم۔ اپنے عقائد کو درست کرو، ان کے تانے انہوں نے اپنی روٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہمارے اوپر تان کر کے۔ جتنا علماء دیوبند حضرات انبیاء سے، خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اپنے اکابر علماء دیوبند کی وہ صورتیں اور وہ طریقے بتا دوں کہ ان کے اندر کتنی محبت۔ ہمارے ایک نانوتوی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ، جب مدینہ منورہ کی اس سرزمین پر جاتے ہیں تو اپنے جوتوں کو اتار لیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں؟ فرمایا میں کس طرح جوتے پہنوں، کیا پتا ہے کہ اس جگہ پر کس جگہ پر میرے نبی کا قدم لگا ہوگا، کہاں پر میرے نبی یہاں سے گزرے ہوں گے، میں اس طرح جوتے پہن سکوں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے۔ مقام شہادت اتنا عظیم ہے کہ کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور میرا یہ نظریہ ہے، ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے، کائنات ساری کی شان مرتبے ایک طرف رکھ دی جائے، سارے انبیاء کو بھی ایک طرف رکھا جائے، اولیاء کو، سارے نبیوں کے امتیوں کو ایک طرف رکھا جائے، جتنا مقام اللہ نے
ہے، ان سب کا مل کر بھی میرے نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نبی جو ہے وہ مانگتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون سی موت مانگتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی موقع پر اللہ کا پاک پیغمبر کہتا ہے یا رسول یا اللہ میں اس بات کو تو پسند کرتا ہوں کہ ان اقتل، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان اقتل ثم احیا، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ پہلے قتل کر کے میرے قتل ہو کر میری دنیاوی زندگی ختم ہو، پھر اس کے بعد ثم احیا، پھر مجھے دنیاوی زندگی مل جائے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام ایک ہی محفل کے اندر موت شہادت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، موت شہادت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ مقام کتنا بڑا بلند ہے، کتنا عظیم مقام ہے۔ شہید کہا کہ اللہ کا نبی اتنا عظیم ہونے کے باوجود بھی اس موت کو طلب کرتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر موت کی تمنا، موت شہادت کی تمنا نہیں ہوئی، ایک درجہ منافقت پر ہو گیا دنیا سے۔ سارے چاہتے ہو نا